سیاسی حالات تو ہمارے ملک کے بہت ہی زیادہ بگڑ چکے ہیں، بلکہ پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچ چکے ہیں۔ لیکن اس سے بڑی بات اب یہ ہے کہ حکومت اور عدالت کے درمیان ایک جنگ شروع ہو گئی ہے، اور یہ جنگ جو ہے یہ بھی بڑی خوفناک قسم کی جنگ ہے، جس میں کوئی جس کا حل نظر نہیں آ رہا۔ حکومت ہر قیمت پر اپنے مخالف عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس کو کی جگہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو لانا چاہتی ہے۔ اس سلسلے میں ان کی مسلسل دن رات اور 13 جماعتیں جو ہیں وہ سر جوڑ کر بیٹھی ہوئی ہیں، تو اس لحاظ سے ملک کے حالات بہت زیادہ خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ بہرحال اس میں آج 3 موضوعات ہیں جن کے اوپر میں بات کروں گا۔ سپریم کورٹ پریکٹس اور طریقہ کار کا بل سینٹ سے منظور کر لیا گیا ہے، یعنی از خود نوٹس جو ہے اس کو ختم کرنے سے متعلق یہ بل تھا۔ قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تھا، انہوں نے حکم جاری کیا ہے کہ از خود نوٹس سے متعلق جتنے بھی کیسز ہیں وہ تمام اس وقت تک روک دیے جائیں جب تک کہ سپریم کورٹ کوئی حتمی فیصلہ نہ کر لے۔ جسٹس امین الدین صاحب اس 3 رکنی بینچ میں شامل تھے جنہوں نے یہ فیصلہ دیا، اور اس کی سربراہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کر رہے تھے۔ اس لیے جب 30 مارچ کو یہ سماعت شروع ہوئی تو انہوں نے شروع میں معذرت کر لی کہ میں اس میں شامل نہیں ہو سکتا۔ لہذا کچھ اس طرح کی بات تھی کہ جب 31 تاریخ آج ہوئی ہے تو اس میں امین الدین صاحب نے تو پہلے ہی معذرت کر دی تھی، لہذا 4 رکنی بینچ تھا، امکان تھا کہ 4 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ لیکن آج بھی جو جمال خان مندوخیل صاحب جسٹس ہیں انہوں نے بھی اسے معذرت کر لیا کہ میں اس 5 رکنی بینچ میں نہیں بیٹھنا چاہتا۔ لہذا ان 2 کی غیر حاضری میں باقی 3 بندے رہ گئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس بینچ کو ریکنسٹیٹیوٹ کیا جاتا ہے، لیکن ایک بات بالکل صاف ہے کہ حکومتی معاملات اور سیاسی حالات بہت ہی برے حالات کی طرف جا رہے ہیں۔ تفصیلات سے میں شروع سے لے کر آج کی آخری کارروائی تک آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سینٹ نے سپریم کورٹ پریکٹس اور طریقہ کار کا بل سینٹ سے منظور کر لیا ہے۔ بل کے حق میں 60 ووٹ آئے ہیں، جبکہ بل کی مخالفت میں 19 ووٹ پڑے ہیں۔ اس طرح سے بل قائمہ کمیٹی کو بھیجے جانے کا امکان تھا، لیکن اس قائمہ کمیٹی کو بل کو بھیجنے کی جو مخالفت کی گئی اور اس کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ اب یہ بل قائمہ کمیٹی کو نہیں بھیجا جائے گا۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب کی سربراہی میں سینٹ کا اجلاس جاری ہے۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ طریقہ کار بل جو ہے کے بعد کی منظوری کے بعد بل کی شکوار منظوری کا عمل جاری ہے۔ اس سے پہلے ایک 5 رکنی بینچ جناب چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں بنا تھا۔ اس بینچ کا مقصد پنجاب اور کے پی اسمبلی میں انتخابات کے سلسلے میں کارروائی کرنا تھا، کیونکہ الیکشن کمیشن نے پنجاب اسمبلی انتخابات کو اور کے پی اسمبلی کے انتخابات کی تاریخ کو آگے کر دیا تھا۔ پنجاب اسمبلی کی تاریخ تو 30 اپریل تھی، اور اسی طرح انہوں نے کے پی اسمبلی کو بھی دونوں اسمبلی کے انتخابات کو 8 اکتوبر تک ڈیٹ جو ہے وہ مقرر کر دی تھی۔ حالانکہ پنجاب اسمبلی کی یہ تاریخ 30 اپریل تھی، لیکن بہر صورت الیکشن کمیشن نے اپنا اختیار استعمال کیا، جو اس کا ہے یا نہیں ہے یہ تو بعد کی بات ہے، لیکن 8 اکتوبر تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ آج سماعت 29 مارچ کو سماعت کا تیسرا دن تھا۔ آج قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں ایک 3 رکنی بینچ نے اکثریتی فیصلہ دیتے ہوئے 184(3) آرٹیکل کے مطابق تمام مقدمات جن کی سماعت از خود نوٹس کے حوالے سے ہو رہی تھی ان سب کو روکنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ اس وقت تک آیا کہ ان کی سماعت کو روک دیا جائے جب تک کہ پروسیجر آف کورٹ اور طریقہ کار بل یا سو موٹو کے اختیارات کے معاملے میں جس پر کہ ابھی بحث چل رہی ہے اور جسے ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے جس پر کارروائی جاری ہے،
جب پارلیمنٹ کا کوئی فیصلہ جب تک نہیں آ جاتا اس وقت تک ایسے تمام مقدمات کی کارروائی روک دی جائے۔ 3 رکنی بینچ میں ایک رکن جسٹس حمید الدین خان صاحب اور دوسرے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تھے جو اس کی سربراہی کر رہے تھے، جنہوں نے اس کے حق میں فیصلہ دیا تھا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کے فیصلہ دیا تھا کہ سپریم کورٹ کے نئے رولز بنائے جانے تک از خود نوٹس والے تمام کیسز کو ملتوی کر دیا جائے۔ اکثریتی فیصلہ دینے والے 3 میں سے ایک جج جناب حمید الدین خان صاحب تھے۔ آج 30 مارچ کو جب چیف جسٹس عمر الطاف بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے سماعت کا آغاز کیا تو جسٹس حمید الدین خان صاحب نے کہا کہ کل انہوں نے چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ میں فیصلہ دیا تھا کہ جب تک سپریم کورٹ از خود نوٹس کیس میں نئے رولز نہ بنا لے متعلقہ تمام کیسز روک دیے جائیں، لہذا میں اس 5 رکنی بینچ میں شمولیت سے معذرت خواہ ہوں۔ باقی 4 جسٹس رہ گئے، لہذا اب چیف جسٹس جناب عمر الطاف بندیال کی سربراہی میں پنجاب اور کے پی میں الیکشن سے متعلق دیکھتے ہیں کہ نیا بینچ تشکیل دیا جاتا ہے یا کیا کیا جاتا ہے۔ لیکن ابھی بالکل فریش نیوز آئی ہے کہ بریکنگ نیوز آپ اسے سمجھ لیں کہ جو 4 رکنی بینچ کا ارادہ تھا کہ وہ سماعت کرے گا، لیکن 5 رکنی بینچ میں سے جسٹس امین الدین صاحب پہلے انہوں نے معذرت کر دی تھی۔ آج 31 مارچ کو جب سماعت شروع ہوئی تو جسٹس جمال خان مندوہیل صاحب نے پنجاب اور کے پی اسمبلی میں الیکشن سے متعلقہ کیس سننے سے معذرت کر لی ہے۔ یہ اس وقت کی بریکنگ نیوز ہے۔ اس وقت کی سب سے بڑی خبر یہی ہے کہ 5 رکنی بینچ میں سے 2 ججز نے کیس سننے سے معذرت کر لی ہے۔ تو اس لحاظ سے اب دیکھتے ہیں کہ بینچ کو ریکنسٹیٹیوٹ کیا جائے گا یا اس کے لیے کیا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو حالات بہر صورت خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے ملک کے ان حالات کو ٹھیک کرے اور یہاں کچھ بہتری کا ایسا عمل ہو کہ یہاں مہنگائی تو ہے ہی، مصیبت تو ہے ہی، غریب آدمی آٹا لینے جائے تو وہ کانپتا رہتا ہے، آئل لینے جائے، سبزی ہے، فروٹ ہے، کیلا 400 روپے درجن ہے۔ اب کیا مطلب ہے، ان حالات میں غریب آدمی تو پہلے ہی مار رہا ہے، لیکن اوپر سے سیاسی حالات اور پھر عدالتی حالات یہ ہوں تو پھر کوئی زندگی کا مزہ نہیں رہ جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان سے کوئی 8-10 لاکھ بندے جو ہیں وہ گزشتہ چند ماہ میں 1 سال میں تقریباً وہ اس ملک کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ وہ بڑے قابل لوگ تھے، ڈاکٹر تھے، انجینئر تھے، لیکن یہاں کے حالات جو ہیں اب یہاں پہ وہی بندہ رہ رہا ہے جس کا کوئی آگے پیچھے نہیں ہے، جو کہیں جا نہیں سکتا، جس کا ذرا بھی بس چلتا ہے وہ پیسے دے کے تو کسی یورپ کے ملک میں چلا جاتا ہے، دبئی میں چلا جاتا ہے، ملیشیا، ترکی، ان علاقوں میں، یعنی کہ یہاں پہ اب زندگی بہت مشکل ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں ایک سٹیبلٹی لائے اور یہاں پہ بھی کچھ اچھے حالات ہوں، یہ مہنگائی کا خاتمہ ہو۔ تو آج تک ابھی تک اتنا ہی، انشاءاللہ اس کے بعد جو بھی کوئی کارروائی ہوئی، جو کوئی ڈیولپمنٹ فوراً آپ کی خدمت پہ پیش کی جائے گی۔ آپ میرا چینل سبسکرائب کریں اور میرے ویوز جو ہیں ان کو بھی لگائیں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔